الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ آج کا درس سورہ اخلاص سے متعلق ہے، اور سورہ اخلاص قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین صورت ہے۔ سورہ اخلاص کا سبب نزول اور اس کا پس منظر نازل ہونے کا مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ مشرکین مکہ نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کریں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف، اپنا نسب نامہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا۔ یہاں پہ ہم یہ بات بھی سمجھ لیں کہ مشرکین مکہ انہوں نے 360 بت بنا رکھے تھے، اور ہر بت سے الگ الگ امیدیں وابستہ رکھتے تھے۔ کسی بت کو بارش کا بت بنایا ہوا تھا، اور کسی کو اولاد دینے والا، کسی کو سفر میں حفاظت کرنے والا، اور مختلف بت بنائے ہوئے تھے، اور ان بتوں کو مختلف چیزوں سے بنایا ہوا تھا۔ بعض بت سونے چاندی کے، سونے سے بنائے ہوئے، بعض چاندی کے، بعض لکڑی کے، بعض پیتل کے۔ تو کفار و مشرکین نے یہ سوال بھی پوچھا کہ آپ کا رب کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اخلاص نازل فرمائی۔ یہ تو اس کا سبب نزول ہوا۔ سورہ اخلاص کے فضائل پر بھی کچھ بات ہو جائے کہ سورہ اخلاص بہت سارے فضائل حدیث میں اس کے متعلق وارد ہوئے ہیں، اور سورہ اخلاص کے فضائل اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص تلاوت کی اور فرمایا کہ یہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن ہے۔ اور اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب ثلث قرآن ہے، 1/3 قرآن جتنا اجر ملتا ہے، تو 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا اجر پڑھنے جتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قبرستان جائے تو قبرستان میں جا کے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی خاص عمل کی جو اس وقت ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کا مخصوص وارد نہیں ہوا ہے، کچھ بھی آپ نیک عمل کچھ پڑھ کے ذکر، اذکار، تلاوت وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک عمل یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قبرستان تشریف لے جاتے تو وہاں یہ دعا پڑھتے، یہ سلام کرتے اہل قبور کو، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ سلامتی ہو اے قبرستان والو، آپ پہلے پہنچ چکے ہیں اور ہم آپ کے پیچھے اسی جگہ آنے والے ہیں، یہ بات کہے۔ اور پھر اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ مختصر وقت ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اپنے پیارے کو کچھ ایصال ثواب کریں، تو اس میں بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ تلاوت کی جائے، پورے قرآن جتنا ثواب ان کے لیے ایصال ثواب ہو جائے گا۔ اس لیے ایک تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ثلث قرآن جتنا ثواب رکھتا ہے۔ دوسری فضیلت سورہ اخلاص کی یہ آتی ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ ہمیشہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ صحابی ایک قافلے میں امیر بن کے چلے گئے۔ اب وہ یہ امام بھی تھے
جب بھی کوئی نماز پڑھائے تو اس کے ساتھ یہ صحابی سورہ اخلاص لازمی پڑھا کرتے تھے۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ صحابی چلتے پھرتے سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، یا جب خود نماز پڑھتے تو دوسری صورتیں بھی پڑھ لیتے، لیکن اس صورت کو لازمی کسی رکعت میں پڑھتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یہ صحابی بہت ہی کثرت سے یہ اہتمام کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھائی آپ اتنا زیادہ اہتمام سے اسی صورت کو ہر وقت کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اس صورت سے محبت ہے، اس وجہ سے پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس صورت سے محبت آپ کو جنت میں پہنچا دے گی، یہ تمہاری اس صورت سے محبت یہ تمہیں جنت میں پہنچا دے گی۔ یہ دوسری فضیلت آئی۔ اور تیسری فضیلت ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جب سونے کے لگ جاؤ تو سونے سے پہلے سورہ فلق، سورہ اخلاص اور سورہ ناس کی لازمی تلاوت کر کے سو جائے۔ سونے سے پہلے ان 3 سورتوں کی تلاوت کر کے سو جانا چاہیے۔ یہ ایک مضبوط حصار بھی ہے، مضبوط قلعہ بھی ہے، اور حفاظت کا ایک مضبوط ہتھیار بھی ہے۔ اور چوتھی فضیلت اس سورہ اخلاص کی حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے، اس بندی کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ میرا دنیا میں فلاں جگہ ایک گھر بنے، اور آج کے انسان کی چاہت کی میرا بحریہ ٹاؤن کے اندر میرا گھر بنے، کوئی ڈیفنس میں اپنا گھر چاہتا ہے۔ تو ایک ایمان والے کو چاہیے، اگر ایک ایمان والا چاہتا ہے کہ جنت میں میرا محل ہو، اور پھر وہ محل بھی ایسا جو یاقوت اور زبرجد کے پتھروں سے جڑا ہوا ہو، اس سے بنا ہوا ہو، تو ایسا محل بنانا چاہتا ہے تو فرمایا کہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک محل اس کے لیے جنت میں بنا دیتے ہیں۔ اب آدمی کی دنیا میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں ایک سے زیادہ گھر بناؤں۔ بعض لوگ پوری کالونیاں بنانا چاہتے ہیں، بعض لوگ پورا علاقہ اپنے نام کرنا چاہتے ہیں، پوری سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں۔ تو جو شخص جنت میں اپنے لیے سوسائٹی بنانا چاہے، محلہ بنانا چاہے، تو وہاں پر اس کو چاہیے کہ وہ سورہ اخلاص کو کئی مرتبہ 200 کے لحاظ سے کے عدد سے پڑھے۔ جتنی زیادہ پڑھے گا اتنے زیادہ محل اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں پیدا فرمائیں گے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے تھے سورہ اخلاص کی تفسیر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جیسے یہاں ایک بندہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک محل اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، تو علماء کے لیے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پورا ایک شہر عطا فرمائیں گے۔ ایک عالم کو اللہ تعالیٰ ایک پورا شہر عطا فرمائیں گے، اور اس شہر میں اس عالم سے جو لوگ دنیا میں محبت کیا کرتے تھے، دنیا میں ان سے عقیدت رکھتے تھے اس عالم ربانی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اس عالم کے ساتھ اسی شہر میں بسائیں گے۔ اور 5ویں فضیلت، اس کے متعلق ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر کہ سورہ اخلاص سے متعلق، اور ایک دیہاتی کا واقعہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دیہاتی آیا، اور اس نے آ کے اپنے دیہاتی پنے اسی انداز میں انہوں نے سوال کیا۔ دیہاتی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگا کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے، کیا آتی ہے آپ کے پاس؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس وہی آتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے پوچھا، سامنے سے الفاظ بدل دیے اور یہ کہا کہ اچھا ہمارا رب تھا مسلمان؟ دیہاتی انداز میں اس نے پوچھا ہمارا رب ہمیں کون سا گانا سناتا ہے، کیا گانا سناتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ
ابھی جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے سورہ اخلاص سنائی ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب یہ سورت سنی، ظاہر بات عرب تھا، اس کا مفہوم اور یہ سارا اس کے سامنے آ گیا، پھر وہ دیہاتی وجد میں آ گیا اور پھر وہ کہنے لگا جب یہ سورہ اخلاص سنی، نعم الالہ الہنا، ہمارا الہ، ہمارا معبود کتنا ہی اچھا ہے، کتنا ہی بہترین ہے، کتنا ہی پیارا ہے، اور یقبل الیسیرا، تھوڑا سا لیتا ہے، تھوڑا سا مانگتا ہے، ویؤتی الجزیلا، اور بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ یہ الفاظ اس دیہاتی نے وجد میں آ کے کہا، نعم الالہ الہنا یقبل الیسیرا ویؤتی الجزیلا، کہ کتنا ہمارا اچھا اللہ ہے، معبود ہے، جو ہم سے تھوڑا مانگتا ہے اور بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ اسی مجلس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں سے لین لاٹ اور سب سے مالدار صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اس دیہاتی کو، اس نے سورہ اخلاص سن کے جو وجد میں آ کے اللہ کی جو تعریف بیان کی اور اللہ کے لیے یہ کلمات کہے، میرے پاس ایک حاملہ اونٹنی ہے جس نے ابھی بچہ جننے ہی والی ہے، اس کو میں اس کو ہدیہ کر دیتا ہوں، اس کو میں گفٹ کر دیتا ہوں، اور یہ اس طرح کی اونٹنی جو حاملہ ہو، اونٹنی ہو، تو یہ اس زمانے کی سب سے مہنگی ترین لگژری کار سمجھا جاتا تھا۔ گویا کہ انہوں نے اس وقت کی سب سے مہنگی ترین لگژری کار، وہ حاملہ اونٹنی اس دیہاتی کے لیے دے دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف کے اس عمل کی وجہ سے ابھی میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن بن عوف کو جنت میں 70,000 اونٹنیاں عبد الرحمن بن عوف کے لیے سجائی جا رہی ہیں۔ اور پھر جب یہ بات سنی تو جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے سب نے کہا، ہم بھی ایک ایک اونٹنی اس دیہاتی کو دیں گے، ہم بھی ایک ایک اونٹنی اس کو دے دیں گے۔ اور چنانچہ جب وہ دیہاتی واپس جا رہا تھا تو وہ ایک اونٹوں کا قطار لے کے جا رہا تھا اور زبان سے یہ کلمات کہتا جا رہا تھا، نعم الالہ الہنا یقبل الیسیرا ویؤتی الجزیلا، بہترین اللہ ہمارا معبود ہے، بہترین معبود ہمارے معبود ہیں، جو ہم سے تھوڑا لیتے ہیں، بہت کچھ عطا کرتے ہیں۔ چند کلمات اللہ کی شان میں عطا کیے، اللہ نے دنیا میں ہی اس کو یہ نواز دے دیا، اور آخرت میں تو اللہ بے حساب دیں گے۔ تو یہ ایک واقعہ سورہ اخلاص کے متعلق حدیث میں آتا ہے۔ اور اب سورہ اخلاص کا ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، کہ وہ جس کا نام اللہ ہے، احد، وہ ایک ہیں۔ قل هو اللہ احد، آپ یہ کہہ دیں ان لوگوں کو جو پوچھتے ہیں اللہ کا نسب نامہ کہ اللہ کون ہے، کہیں کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہیں، اکیلے ہیں، اللہ الصمد، اور وہ اللہ بے نیاز ہیں، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہیں، اس نے بھی کسی کو نہیں جنا اور نہ اس کو بھی کسی نے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف نبی علیہ السلام کو بتا دیا۔ پوچھا کہ اچھا، اس میں علماء نے یہ ایک نقطہ بیان کیا ہے، پیچھے سورہ کوثر گزری ہے، اسی کے ساتھ سورہ کوثر، اس کا سبب نزول یہ تھا کہ کفار و مشرکین نے رسول اللہ کو ابتر کہا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ یہ کہو ان کو کہ انا اعطیناک الکوثر، کی اللہ نے مجھے حوض کوثر عطا فرمایا ہے، دشمن ہی ابتر ہوگا، یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست جواب دے دیا۔ اور یہاں اللہ کے بارے میں نبی سے پوچھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ کہو، اللہ کی طرف سے کون جواب دے رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرماتے ہیں کہ آپ یہ جواب دے دو، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہیں۔ یہاں لفظ احد استعمال ہوا، عربی کے اندر ایک کو
احد بھی ایک کے معنی میں ہے اور ایک کو واحد بھی کہتے ہیں، ایک کو واحد بھی کہتے ہیں۔ احد اور واحد اردو میں تو ترجمہ ایک بنتا ہے، لیکن عربی کے اندر اس کا معنی الگ الگ بنتا ہے۔ واحد اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو چیز ایک ہے، لیکن وہ بنی بہت ساری چیزوں سے ہے۔ جیسے تپائی ہے، یہ جو تپائی ہے یہ تپائی لکڑی سے بنی ہے، اس کے ساتھ گتا بھی لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ کیل بھی لگی ہوئی ہیں، اور یہ ساری چیزیں مل کے یہ ایک تپائی بنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں واحد، من زدتن واحدہ، ایک تپائی۔ لیکن احد اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک ہی چیز ہو، ایک ہی ہو، وہ کسی سے نہیں بنا، اس سے کوئی نہیں بنے۔ جو اکیلا اور یکتا ہو، وہ کسی چیزوں سے ملا کے نہ بنایا جائے، اس کو کہا جاتا ہے احد۔ اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کے بارے میں فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اب اللہ ایک ہیں تو کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے جو اکیلا ہوتا ہے وہ زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ اللہ نے فوراً فرما دیا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولین و آخرین، انسان و جنات اللہ کے فرما بردار بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر بڑائی نہیں آئے گی، اور اولین و آخرین انسان و جنات اللہ کے نافرمان ہو جائے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ یہ ہے اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش، اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ اللہ کس قدر بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کس قدر بڑی ذات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتے کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کو اللہ نے 70,000 فرشتوں کی طاقت دی ہے۔ اس سے کہا کہ آپ، اس فرشتے نے کہا اللہ میں آپ کا عرش دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا عرش دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو 70,000 فرشتوں جتنی طاقت دی ہے، اور ایک فرشتے کے 70,000 پر ہیں، اور ہر پر میں 70,000 پروں جتنی طاقت ہے۔ اس ساری طاقتوں کے ساتھ آپ اڑیں، اور پھر وہ فرشتہ اڑا، جب تک اللہ نے چاہا وہ اڑتا گیا، چلتا گیا، اس پیٹ کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ چلا، اور جب وہ جتنا اللہ نے چاہا اتنا وہ چلا۔ اس کے بعد جب وہ فرشتہ رک گیا تو اللہ کا عرش اتنا بڑا تھا کہ اس فرشتے کو یہ محسوس ہو گیا گویا کہ وہ چلے ہی نہیں۔ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں اور بہت ہی بڑی ذات ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ عیسائیوں نے کہا تھا وقالت النصارى عیسی ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لم یلد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اور پھر مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے فرمایا کہ لم یلد، اللہ کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، اور وہ اللہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ اللہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے۔ وہ قائماً بالابتداء ہیں اور دائماً بالانتہا ہے، وہ خود وجود رکھتے ہیں، اس نے سب کو بنایا ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، اس کا کوئی برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اولاد ہوتی تو اولاد کی طاقت بھی اپنے باپ کی جتنی ہوتی، وہ اس کا وارث ہوتا، اور پھر ان کا آپس میں دو خدا ہوتے، ایک سے زیادہ ہوتے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور بھی الہ ہوتا اس کائنات میں تو فساد برپا ہوتا۔ ایک یہ چاہتا کہ میری طاقت یہ چاہتی ہے کہ دن ہو، دوسرا کہتا ہے کہ میری طاقت یہ چاہتی ہے کہ رات ہو، ایک دنیا کو بنانا چاہتا، ایک دنیا کو ختم کرنا چاہتا، تو اس کائنات میں فساد برپا ہوتا۔ عقل بھی یہ مانتی ہے، اللہ یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ اس ساری کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے جو احد ہے، اکیلے ہیں، یکتا ہیں، صمد ہے، بے نیاز ہیں، اور وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص کے مضامین ہیں،
اور اس کا نام سورہ اخلاص رکھا۔ اس سے مفسرین نے بتایا ہے کہ اس سورہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ یہ اخلاص خالص سے ہے، توحید خالص ہونی چاہیے، عبادت خالص ہونی چاہیے، کہ اللہ کو ایک ہی مانے۔ اللہ نے فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ شب برات جیسی عظیم رات میں اللہ کے نبی نے فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ مغفرت فرمائیں گے، لیکن جس کی مغفرت نہیں ہوگی اس رات میں بھی وہ مشرک کی ہوگی۔ تو فرمایا کہ اللہ کی توحید خالص ہو، اللہ کی توحید خالص ہو، اس لیے کہ ہمیں جو ایمان کی بنیاد ملی لا الہ الا اللہ، جو معبود ہے، توحید میں بھی اللہ ایک ہیں، عبادت میں بھی اللہ ایک ہیں، اطاعت میں بھی اللہ ایک ہیں۔ ٹھیک، اللہ کو ایک ماننا یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا، سجدہ اللہ کے لیے کرنا، حکم اللہ کا ماننا اور بندگی اللہ کی کرنا، یہ سب خالص اللہ کے لیے ہو، یہ سورہ اخلاص کا تقاضا ہے۔ اور سورہ اخلاص ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید سب سے مضبوط ہو۔ اگر یہ عقیدہ توحید میں ذرہ برابر بھی اگر کمی آئی تو پورے ایمان کی عمارت ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں توحید خالص نصیب فرمائے، اللہ کی ذات پہ کامل یقین نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے کامل وابستگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی کامل محبت، اور جیسے اللہ کی ذات پہ ایمان رکھنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔